مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ایک مسئلہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف صاحب کہ حدود حرم میں سے کسی مقام پر یعنی حرم کا شکار کیا ہوا تھا، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے تو حرم کا شکار تھا اور محرم نے حدود حرم میں شکار کر لیا تھا۔ پھر اگر اس حرم کے شکار کی بیع وہ کرنا چاہ رہا ہے تو حرم کے شکار کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے محرم نے حرم کا شکار تو نہیں کیا تھا، البتہ حلال نے حرم کا شکار کیا تھا۔ حلال غیر محرم نے حدود حرم میں سے کسی مقام پر جو شکار کیا جاتا وہ حرم کا شکار کہلاتا، تو وہ حرم کا شکار حلال نے کر لیا تھا، تو چاہے محرم حرم کا شکار کر کے اس کی بیع کرے یا حلال حرم کا شکار کر کے اس شکار کی بیع کرے، تو دونوں صورتوں میں علی الاطلاق حرم کے شکار کی بیع منعقد نہیں ہوگی، چاہے شکاری محرم ہو یا شکاری حلال ہو، دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی حرم کے شکار کی بیع و شراء لا ینعقد، یہ منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے صاحب کتاب نے کہ چونکہ اس سے شرعاً حرم کے شکار سے شرعاً فائدہ اٹھانا ممنوع ہے۔ جو حرم میں شکار کیا جاتا ہے وہ شرعاً منتفع بھی نہیں ہے، شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع و محظور ہے، سمجھے؟ اور جب شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا ممنوع و محظور ہوا تو مال ہونا اس کے لیے ثابت نہ ہوا، کہ مال وہ ہوتا ہے کہ جو شرعاً منتفع بھی ہو سکے، اور اس میں اس چیز کا انتفاع ہے کہ وہ منتفع بھی ہو، لہٰذا اب یہ مال نہ ٹھہرا، اور جب مال نہیں ہے تو لا ینعقد بیعہ، کیونکہ بیع کے انعقاد کے لیے مال ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے اگر یعنی محرم کا شکار، محرم نے شکار کیا تھا لیکن محرم نے حرم کے اندر شکار کیا، احرام بندھا ہوا ہے، اوپر والے مسئلے میں اس میں فرق ہے، وہاں حرم کا شکار اور شکاری محرم بھی، محرم حرم کے شکار کو بیچے لا ینعقد، حلال حرم کے شکار کو بیچے لا ینعقد۔ اور یہاں یہ مسئلہ ہے کہ محرم کا شکار یعنی محرم نے حالت احرام میں شکار کر لیا تھا، اب چاہے وہ محرم کا شکار حرم کا شکار ہو یا حل کا شکار ہو، محرم حل میں بھی تو جاتا، تو جب مطلب حل میں اگر محرم ہے اور وہاں شکار کر لیا تو یہ محرم کا شکار یہ بھی ہے، اور محرم نے حرم میں شکار کر لیا تو یہ بھی محرم کا شکار ہے۔ اس میں دو باتیں یہ ہیں کہ شکار بھی حرم کا ہے اور شکاری بھی کون ہے؟ محرم، اور حل کا اگر شکار ہے تو شکار حل کا ہے اور شکاری کیا ہے؟ تو محرم کا شکار حل میں اور محرم کا شکار حرم میں، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس سے بھی اس کے حق میں شرعاً فائدہ اٹھانا حرام ہے، کیونکہ وہ خود کیا ہے؟
محرم ہے، اور محرم کے لیے جو حکم شرع ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی مطلب کتنی چیزیں اس کے لیے ہے کہ سفید اس میں ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جو منافی حرم ہو، خون نہیں بہائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو منافی حرم وہ منافی احرام جتنی چیزیں ہیں ان کو نہیں کرے گا، لہٰذا شرعاً اس کے حق میں فائدہ یہ حرام ہوا، اور اس کے حق میں یہ مال نہیں ہوا۔ یہ بھی سن لینا، یہ اس کے حق میں مال نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ہاں، محرم ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس کے علاوہ شکار تو بھائی بہرحال مال ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہو، یعنی بیع منعقد نہیں ہو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ذکر کیا یہاں سے کہ اگر کسی محرم نے کسی حلال کو کسی شکار کی بیع کا وکیل بنایا، خود احرام میں تھا اور حلال سے کہہ دیا کہ ایسا ہے اس شکار کو ذرا بیچ دینا، وکیل بنا دیا، تو اب یہ بیع کا وکیل بنانا، یہ وکیل بنایا، اب اس کی طرف سے یہ بیع موکل نے وکیل بنایا ہے کسی حلال کو، تو اس بیع کا حکم کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف منقول ہے ائمہ ثلاثہ کا۔ چنانچہ ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ محرم کا کسی حلال کو کسی شکار کی بیع و شراء کا وکیل بنانا، تو اس صورت میں یہ بیع امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بلا شبہ یہ جائز ہوگی، یہ کہا۔ اور صاحبین رحمہم اللہ کے یہاں باطل ہوگی، دلیلیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کا، بلکہ صاحبین کا اور امام اعظم کا، تو ائمہ ثلاثہ تو ہو ہی گئے، تو صاحبین اور امام اعظم کا یہ اختلاف ایسے ہی اختلاف ہے کہ جیسے کہ کسی مسلم نے کسی ذمی کافر کو شراب کے بیچنے کا وکیل بنایا، ذمی کافر کو کہ شراب بیچو، اب اس ذمی کافر وکیل نے شراب بیچی، تو اب یہ بیع جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ تو اس مسئلے میں بھی امام اعظم کا قول یہ ہے کہ یجوز، اس ذمی کافر کا وکیل بن کر کے شراب کی بیع و شراء کرنا یہ کیا ہوگا؟ اور صاحبین کے یہاں یہ باطل ہے۔ تو جیسے اس میں اختلاف ہے تو اسی اختلاف کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ محرم نے اگر حلال کو شکار کی بیع و شراء کا وکیل کیا تو ایسے ہی اختلاف اس والے اختلاف کی طرح اس میں بھی ایسے ہی اختلاف ہے۔ دو مسئلے یہاں ہو گئے، لیکن اب ذرا صاحبین کے قول کی ذرا دلیل سننا ہے۔ صاحبین کے یہاں یہ بیع کیوں باطل ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو صاحبین کے قول کی وجہ صاحب کتاب نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو بائع فروخت کرنے والا در حقیقت یعنی معنن کا مطلب حقیقتاً ہے، یہاں حقیقتاً بائع جو ہے وہ موکل ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بائع کون ہے؟ موکل ہے، جس نے وکیل بنایا ہے۔ کیوں ہے موکل بائع؟ کیونکہ بیع کا حکم اسی کے لیے تو ثابت ہو رہا ہے، اگرچہ وکیل کر رہا ہے مگر بیع کا جو حکم ہے ملکیت وہ کس کی طرف جائے گی؟ موکل کی طرف۔ تو حکم بیع جس کے لیے ثابت ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ بائع ہوتا ہے۔ لہذا موکل کی طرف حکم بیع جا رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، تو اب وہ بھی کیا ہو گیا؟ بائع ہو گیا۔ موکل کیا ہو گیا حقیقت میں؟ بائع۔ اور وہ بیچارہ بائع جس کی طرف مطلب حکم لوٹ رہا ہے، جو حقیقت میں بائع ہے، وہ بائع محرم ہے۔
محرم ہے، اور محرم یہ شکار کی تملیک و تملک سے ممنوع ہے. جو محرم ہے اس کو وہ شکار کا مالک بھی نہیں بنے گا اور دوسرے کو مالک بنا بھی نہیں سکتا. تملک مالک بننا اور تملیک مالک بنانا، تو اب دونوں چیزوں سے ممنوع ہے. وہ محرم ممنوع ہے تملک صید و تملیک صید سے. اور مما نحن فیہ میں یہی تو لازم آ رہا ہے کہ اس نے مطلب حلال کو وکیل بنا دیا ہے شکار کی بیع و شراء کا، اور خود محرم ہے. تو حقیقت میں احکام بے اس کی طرف راجع ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بائع در حقیقت موکل ہے، اور وہ موکل حقیقت میں محرم ہے. اور محرم جو ہے شکار کا مالک بھی نہیں بن سکتا ہے اور مالک بنا بھی نہیں سکتا ہے. اور ہم اگر اس صورت میں بے کے جواز کا قول کرے تو اس کا یہ چیز لازم آ رہی ہے جس سے وہ منع کیا گیا ہے حالت احرام میں. تو حالت احرام میں جو چیز اس کے لیے منع ہے وہ کرنا یا ہونا لازم آ رہی ہے. اور جب معاملہ ایسا ہے یہ کیوں لازم آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے وکیل کا بے کا وکیل بنایا ہے. لہٰذا اس بنیاد پر ہم نے کیا کہہ دیا؟ بے نہ باطل. یہ صاحبین نے کہا. اور جناب عالی امام اعظم کے قول کی دلیل ابھی دیکھیں گے، ذرا ملا لیں اتنا. ولا ينعقد بیع صید الحرم، حرم کے شکار کی بیع منعقد نہیں ہوگی. محرمن کان البائع او حلالا، چاہے بائع محرم ہو یا حلال ہو، کیونکہ یہ ایسا ہے الانتفاع بھی شرعا کہ اس سے شرعا فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے. فلم یکن مالا، تو وہ مال نہ ہوا. ولا بیع صید المحرم، اور نہ ہی محرم کے شکار کی بیع منعقد ہوگی. سواء کان صید الحرم او الحل، چاہے وہ صید الحرم چاہے حرم کا شکار ہو یا حل کا شکار ہو، کیونکہ اس سے بھی شرعاً فائدہ اٹھانا حرام ہے اس کے حق میں. فلا یکون مالا فی حقہ، تو اب یہ اس کے حق میں مال نہ ہوگا. ولو وکل محرم حلالا ببیع صید، اور اگر کسی محرم نے حلال کو کسی بیع کا وکیل بنا، کسی شکار کی بیع و شراء کا وکیل کیا، فباعہ، تو اس وکیل نے اس کو بیچا. فالبیع جائز عند ابی حنیفہ، تو بیع یہ امام اعظم رحمہ اللہ کے یہاں جائز ہوگی، اور صاحبین کے یہاں باطل، یہ باطل ہوگی. وہو علی اختلافہم فی مسلم، اور یہ اس مسلم والے مسئلے میں اختلاف پر اس کی بنا ہے کہ جس مسلم نے کسی ذمی کو وکیل کیا شراب کی بیع و شراء کا، تو اس ذمی وکیل نے اس کو بیچ ڈالا. تو جیسے اس میں اختلاف ہے ویسے ہی اس میں بھی اختلاف ہے. وجہ قولہما، ان دونوں کے قول کی وجہ یہ ہے کہ بائع حقیقتاً مؤکل ہے، کیونکہ حکم بیع اس کے لیے ثابت ہو رہا ہے، واقع ہو رہا ہے. والمحرم ممنوع عن تملیک الصید و تملکہ، اور محرم کو شکار کے مالک بننے اور مالک بنانے دونوں سے روکا گیا ہے، اس وجہ سے بیع باطل ہو جائے گی. اب ذرا امام اعظم کے قول کی وجہ ہم اور آپ کو سننا ہے اور بغور سننا ہے. امام اعظم رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ بیع بلا شبہ جائز ہے اور منعقد ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بائع در حقیقت یہاں مؤکل نہیں ہے جیسے کہ صاحبین نے کہا، بلکہ بائع در حقیقت وہ وکیل ہے. کیوں ہے وکیل؟ اس وجہ سے وکیل ہے کہ وکیل کی بیع اس کا وہ کلام ہے جو وکیل کے ساتھ قائم ہے. بائع کسے کہتے ہیں؟ بائع اس کو کہتے ہیں کلامہ القائم بہ، جو جس کلام کا وہ تلفظ کر رہا ہے ایجاب کا ہے، تو جو اس کے ساتھ حقیقتاً قائم ہے. تو حقیقتاً بعتو وغیرہ
جو یہ ہے یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ وکیل کے ساتھ۔ جب حقیقت میں اس کے ساتھ وہ قائم ہے تو جس کے ساتھ یہ قائم ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ بائع کہا جائے گا۔ لہٰذا اس کی روشنی میں بائع در حقیقت موکل نہیں ہوا، کما قالاہ، کما قالاہ، جیسا کہ صاحبین نے کہا ہے، بلکہ بائع حقیقت میں وکیل ہے۔ اسی لیے عقد کے حقوق کس کی طرف راجع ہوتے ہیں؟ وکیل کی طرف عقد کے حقوق۔ لہٰذا اتنا ہے فرق کہ بائع تو حقیقت میں وکیل ہی ہے، مگر نفس حکم کے اندر، نفس حکم میں، یعنی تصرف نفس، یعنی حقیقت کے اعتبار سے نفس حکم میں موکل جو ہوگا یہ اس کے قائم مقام ہوگا شرعاً۔ اس کے قائم مقام وکیل کے، یعنی موکل جو ہے، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بائع وکیل ہی ہے، مگر موکل جو ہوگا وہ نفس حکم میں شرعاً کس کے قائم مقام ہوگا؟ اور کیسے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی نفس حقیقت میں، حقیقت کے اعتبار سے نفس تصرف جو ہے بیع و شراء کے بعد جو نفس تصرف ہے مبیع کے اندر، وہ اس نفس تصرف پر اکتفا حقیقت میں موکل بھی کرے گا۔ یعنی نفس تصرف کر سکتا ہے نا کون؟ موکل۔ جو موکل ہے وہ نفس تصرف پر اکتفا کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ تو اب اس کے لیے اجازت ہوگی اور موکل یہ شرعاً اس کے قائم مقام ہوگا۔ اور جو رہ گیا محرم کا معاملہ، تو محرم جو ہے یہ اس بات کا اہل ہے کہ شکار میں حکماً اس کے لیے ملکیت ثابت ہو، حکماً، یعنی ایسی چیز میں حکماً، ایسے شکار میں حکماً اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جس کا وہ حقیقتاً مالک نہیں بن رہا ہے۔ تو اس کا کیا بن سکتا ہے؟ حکماً مالک۔ مطلب ایک چیز ہے حکماً مالک بننا اور ایک کیا ہے؟ حقیقتاً مالک بننا۔ حقیقتاً مالک کب بنتا؟ بھئی خود کیا مباشر عقد ہوتا۔ مباشر عقد کا مطلب الذی یعقد، یعنی جو عقد کرتا ہے ڈائریکٹ۔ مباشر عقد کسے کہتے ہیں؟ جو ڈائریکٹ بلا واسطہ کیا کرے؟ ایجاب و قبول کا معاملہ کرے، وہ مباشر کہلاتا ہے۔ تو مباشر یہ متملک حقیقی ہے، مباشر یہ متملک حقیقی ہے، اور یہ مباشر ظاہراً نہیں ہے تو حقیقتاً تملک بھی اگرچہ اس میں نہیں ہے مگر حکماً تملک بھی نہیں ہے۔ کیا بتائیے؟ حالت احرام میں اس نے جس کو وکیل بنایا ہے، بیع و شراء وہ کر رہا ہے، تو حقیقتاً ملکیت کا معاملہ اس طرف جا رہا ہے، مگر کیا حکماً اس کی طرف نہیں آ رہا ہے؟ حکماً آ رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ محرم وارث ہوتا ہے؟ محرم کیا ہوگا؟ اس کا وارث ہوتا ہے وہ۔ کیوں؟ اس کے لیے وراثت کا جریان یہ کس بات کی دلیل ہے؟ مالک ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ حقیقتاً ملک کا انتفاع اس کے لیے ہے، مگر جس میں حقیقتاً تملک کی نفی ہو تو اس سے حکماً تملک کی نفی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ حکماً وہ شکار کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہے یہ حکماً اس کا مالک کہ منع جو ہوتا ہے، یعنی منع کا مطلب منع تملک، چاہے حکماً ہو یا حقیقتاً۔ اس کا ضابطہ آپ سمجھ لیں، منع کس سے؟ خاص منع ہے یہ۔ منع جو ہوتا ہے یہ اس سے ہوتا ہے کہ جس میں بندے کی کوئی کارگری ہوتی ہے، اور جس میں اس کی کوئی کارگری نہیں ہوتی ہے تو اس میں حکماً اس کے لیے ثابت ہوتی ہے تملک و تملیک کا معاملہ۔ لہٰذا منع کا احتمال اس میں نہیں ہوگا۔ بھائی جس میں بندے کی کاریگری ہے اس میں تو منعیت ثابت ہوتی ہے۔ بندے کی کاریگری کسی کام میں اگر ہے تو اس میں مطلب تملک حقیقی اور تملک حکمی سے انکار ہوگا۔
منع کیا جائے گا، لیکن جس میں بندے کو مطلب جو حکمن ثابت ہو رہا ہے اس میں بندے کا کوئی دخل ہے؟ حکمی چیز میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، اور مالک بننے میں حکمن اس میں بندے کے عمل کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، لہٰذا اب یہ مطلق منع کا احتمال نہیں رکھے گا، بلکہ خاص منع کا احتمال اس میں ہے، تملک حقیقی کا۔ وہ مالک حقیقی نہیں بن سکتا، مالک حکمی بن رہا ہے، اور جب مالک بن رہا ہے اگرچہ حکمن، تو اب پھر اس کا وکیل بنا کر کے اس حرم کے شکار، حرم احرام کی حالت میں اس شکار کا وکیل کر کے کسی حلال کو بیچنا، تو یہ بے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے ملا لیں پہلے وجہ قولی ابی حنیفہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کی وجہ دیکھتے جائیں۔ ان البائع فی الحقیقت هو الوکیل، کہ بائع در حقیقت کیا ہے؟ لأن بیعہ کلامہ القائم بہ حقیقتا، کیونکہ اس کی بیع، وکیل کی بیع، اس کا وہ کلام ہے جو وکیل کے ساتھ حقیقت میں قائم ہے، اس لیے حقیقی وکیل بائع یہی ہے۔ ولہذا، اسی لیے تو کہ حقیقت میں بائع وکیل ہے، اسی وجہ سے عقد کے حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، راجع ہو رہے ہیں، الا سے استثناء ہے۔ ہاں، ان المؤکل یقوم مقامہ شرعا فی نفس الحکم مع اختصار نفس التصرف علی مباشرتہ حقیقتا، البتہ مؤکل یہ شرعاً نفس حکم میں نفس تصرف کے بے عقد کے مباشرت پر اکتفا کرنے کے ساتھ نفس حکم میں مؤکل یہ وکیل کا شرعاً قائم مقام ہوگا، ہے نا؟ تو حقیقتاً والمحرم من اہل ثبوت الملک لہ فی الصید حکما لا یتملکہ حقیقتاً، اور محرم یعنی محرم جو ہے شکار میں حکمن اس کے لیے وہ ملکیت کے ثبوت کا اہل ہے، یعنی محرم کے لیے شکار میں حکمن ملکیت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، کہ جس میں حقیقتاً وہ اس کا مالک، یعنی ایسا شکار کہ جس کا وہ حقیقتاً مالک نہیں ہو رہا ہے، تو اس شکار میں حکمن محرم کے لیے ملکیت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، وہ اس کے اہل سے ہے، حکمن ملکیت کے ثبوت کے اہل سے ہے۔ الا یرا، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ کس کا؟ کس کا وارث ہو رہا ہے؟ یعنی وارث بمعنی مالک ہونا، یعنی وہ اس کا مالک ہو رہا ہے، اس کا فائدہ حقیقت میں کس طرف لوٹ رہا ہے؟ موکل کی طرف۔ وہذا، اور یہ حکمن مالک ہونا اس وجہ سے ہے، لأن المنع انما یکون عما للعبد فیہ صنع، کیونکہ منع تملیک و تملک یہ اسی سے ہوگا کہ جس میں بندے کی کاریگری کو کیا ہوگا؟ دخل ہوگا۔ منع اس سے ہی ہوگا جس میں بندے کی کاریگری کو دخل ہوگا، اور جس میں بندے کی یعنی جس میں اس کی کاریگری کو دخل نہیں ہے، جو حکمن ثابت ہو رہا ہے اس میں بندے کی کاریگری کو دخل ہے نہیں، حکمن جو چیز اس کے لیے ثابت ہو رہی ہے اس میں کاریگری کو دخل ہے نہیں، فلا يحتمل المنع، تو اب منع کا احتمال اس میں نہیں ہوا، تو اب ایسی صورت میں جناب وہ حقیقت میں بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیں، فرماتے ہیں وَلَوْ بَاعَ حَلَالٌ حَلَالًا صَيْدًا، اور اگر حلال نے حلال کو بیع بیچی، وہ نہیں بیع بیچی نہیں، حلال نے حلال کو شکار بیچا، دونوں غیر محرم تھے، ٹھیک ہے، ثم احرم احدہما قبل القبض، پھر دونوں میں سے ایک حلال قبضے سے پہلے کیا ہو گیا؟ محرم ہو گیا، یفسخ البیع،
تو بے کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی. کیوں؟ لأن الاحرام کما یمنع البیع والشراء، کیونکہ احرام جس طریقے سے بیع و شراء کو روک دیتا ہے، یمنع التسلیم والقبضہ، یہ سپردگی اور قبضے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. کیوں؟ لأنه عقد من وجہ علی ما عرف، کیونکہ تسلیم و قبض بھی من وجہ کیا ہے؟ عقد ہی ہے، جیسے کہ معروف ہے، مشہور ہے. لہذا جب فرماتے ہیں فَيُلْحَقُ بِهِ فی حق الحرمت احتیاطاً، لہذا یہ تسلیم و قبض کی حرمت یہ بیع و شراء کی حرمت کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ملحق ہو جائے گی. حق حرمت میں تسلیم و قبض یہ اسی کے ساتھ مل جائے گا احتیاطاً، بربنائے احتیاط. ایک مسئلہ اور دیکھ لیجئے، دلیلیں کل دیکھ لیں گے. وَلَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ حَلَالًا بِبَيْعِ صَيْدٍ، اور اگر حلال نے حلال کو کسی شکار کی بے کا وکیل کیا، چاہے حرم کا شکار تھا یا غیر حرم کا شکار تھا، حل کا، فَبَاعَهُ، تو اس نے اس کو بیچا. ثم احرم المؤکل قبل قبض المشتری، پھر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے پہلے موکل کیا ہو گیا؟ محرم ہو گیا. فعلی قیاسی قولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق جاز البیع، یہ بے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. وعلی قیاس قولہما، اور صاحبین کے قول کے قیاس کے مطابق بے کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اگر حلال نے حلال کو کسی شکار کی بے کا وکیل کیا، پھر مؤکل یعنی حلال مؤکل کیا ہو گیا؟ پھر محرم ہو گیا. تو اب کہہ رہے ہیں لأن الاحرام القائم، ان کے یہاں باطل کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ احرام جو قائم ہے، احرام قائم، یہ مطلب وکیل بنانے کے جواز سے روکنے والا نہیں ہے ان کے نزدیک. کن کے نزدیک؟ امام اعظم کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں وہ ہو گیا تو امام اعظم کی نگاہ میں احرام قائم، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے احرام قائم اور ایک ہے احرام طاری، بینہما فرق. الاحرام القائم، احرام قائم وہ احرام ہوتا ہے کہ جو شروع سے حالت احرام میں ہو، کوئی دوسرا کام کرنے سے پہلے، شروع سے، مطلب وکیل نہیں بنایا تھا ابھی، اور وہ کیا تھا؟ حالت قائم احرام میں ہے. اب وہ یعنی آپ ہیں، حلال ہیں ابھی، دوسرا ہے وکیل جس کو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی حلال ہے. اب آپ حلال نے دوسرے حلال کو کیا بنا دیا؟ وکیل بنا دیا. اب ایک حلال محرم ہو گیا، نہیں، ایک حالت احرام میں ہی وکیل بنایا، یہ سمجھے. ایک حلال نے یعنی ایک محرم نے دوسرے حلال کو وکیل بنایا. ایک محرم نے دوسرے حلال کو کیا بنایا؟ تو یہاں وکیل بنانا کون سا احرام ہے؟ یہ احرام قائم ہے نا. یعنی آپ کے ساتھ احرام کیا تھا؟ قائم تھا. تو احرام کے آپ کے ساتھ قائم ہونے کی حالت میں آپ نے دوسرے حلال کو وکیل بنایا. تو یہ کہتے ہیں صاحب کتاب امام اعظم کے نزدیک جب احرام قائم مانع توکیل نہیں ہے، احرام قائم مانع توکیل جب نہیں ہے تو احرام طاری بھی بدرجہ اولا مانع توکیل نہیں ہوگا. کیونکہ احرام طاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں احرام بعد میں کیا ہوا ہو؟ طاری. پہلے وکیل بنا دیا ہو، اب جناب کیا ہو گئے؟ موکل صاحب.
محرم ہو گئے، یعنی پہلے حلال تھے، حالت حلال میں ایک دوسرے حلال کو وکیل کر دیا، تو اب یہ حلال موکل احرم، اس نے احرام باندھ لیا، تو یہ ہوگا، یہ ہے محرم طاری، بعد میں احرام باندھا، اور محرم قائم پہلے سے احرام ہے اور اسی پوزیشن میں وکیل بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جب احرام قائم مانع توکیل نہیں ہے تو احرام طاری لا یکون مانعا من التوکیل بالاولا، بدرج اولا توکیل سے مانے نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے یہاں احرام قائم یمنع فالطاری یبطلہ، صاحبین کے یہاں کیا ہے، یہ قائم احرام یہ مانے ہوتا ہے وکیل بنانے سے، تو طاری اس کو کیا کر دے گا، باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، لہٰذا اس وجہ سے یہاں یہ بات پائی جا رہی ہے۔ دیکھیے لأن الاحرام القائم، اس لیے کہ احرام قائم یہ ان کی نزدیک وکیل بنانے کے جواز سے روکتا نہیں ہے، تو طاری اس کو باطل نہیں کرے گا ان کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک احرام قائم اس سے روکتا ہے تو طاری اس کو باطل کرے گا۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیجئے، حلالان، دو حلال ہیں، تبایعا، دونوں نے بیع و شرا کیا شکار کا، فی الحل، کہاں، حل میں، غیر حرم میں، وہما فی الحرم، شکار تو ہل کا ہے لیکن بیع و شرا کہاں کر رہے ہیں، حرم میں کر رہے ہیں، اور مطلب دو حلال ہیں، شکار ہل کا ہے اور خود بھی حلال ہیں مگر ہیں حدود حرم میں، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حدود حرم میں دو حلال نے ہل کے شکار کی کیا کی، بیع و شرا کی، تو جازہ عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے یہاں یہ کیا ہے، وعند محمد رحمہ اللہ لا یجوز، اور امام اعظم وہ امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں یہ جائز نہیں ہے، امام اعظم کے یہاں یہ بیع جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔